اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ ناظرین کرام، یہ مہینہ خود کو ہر طریقے کی برائی سے، فسادات سے بچانے کا مہینہ ہے، اور ہم اس مہینے میں خود اپنی اصلاح بھی چاہتے ہیں، معاشرے کی بھی اصلاح چاہتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اس مہینے میں ہر اللہ کا بندہ یہی چاہتا ہے کہ وہ اس مہینے میں ہر طریقے کے فساد اور برائی سے پاک رہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے کہ یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے۔ ہر انسان کی خدا کی طرف سے جسے توفیق مل جائے وہ اپنے کو ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ صالح بندہ بنا لے، ہم وہ بندے بن جائیں کہ جن کے اوپر اللہ کا درود و سلام ہو اور وہ صالح ہیں۔ اور خود قرآن بھی ہم سے یہی چاہتا ہے۔ عام حالات میں بھی اللہ فساد پسند نہیں کرتا، لہذا خداوند عالم مطالبہ کر رہا ہے۔ میں نے جس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا، لا تفسدوا فی الارض، دیکھو خبردار زمین کے اوپر فساد برپا نہ کرنا۔ اور یہی ایک خوف تھا، یہی ایک ڈر تھا جو فرشتوں کے دل میں بھی پایا گیا جس وقت جناب آدم کی خلافت کا خداوند عالم عرش پہ اعلان کر رہا ہے۔ اس وقت اے پروردگار، کیا روئے زمین پہ تو انہیں خلیفہ بنائے گا یا ایسے کو کہ جو فساد برپا کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف ہے کہ جس سے بچایا بھی جا رہا ہے اور جس کی حفاظت کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ وہاں اللہ نے فرشتوں کا جواب یہ دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لہذا تم یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ انسان زمین کے اوپر فساد برپا کرے گا، لیکن ہم ان انسانوں کی اصلاح کے لیے بھی کچھ ایسے افراد پیش کریں گے کہ جو ان کی اصلاح کریں گے، جو انہیں فساد سے روکیں گے۔ اور اب قرآن اس بشر کو متوجہ کر رہا ہے، لا تفسدوا فی الارض، دیکھو خبردار زمین کے اوپر فساد برپا نہ کرنا۔ کیوں؟
ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ مفسد کو پسند نہیں کرتا، مفسد کو دوست نہیں رکھتا۔ اور یہ بھی ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم فاسد کو دوست نہیں رکھتے، ہم مفسد کو دوست نہیں رکھ سکتے۔ اللہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان آج فاسد ہوا ہے، کل اسے توفیق مل جائے، وہ متوجہ ہو جائے، ہمارے کہنے سے وہ گمراہ ہوا تھا، دوسرے کے کہنے سے اسے ہدایت مل جائے اور وہ اپنے فساد کو سمجھ لے اور آئے اور بارگاہ خداوندی میں آ کر کے استغفار کر لے، توبہ کر لے، اللہ اسے گلے لگا لیتا ہے۔ لیکن مفسد کو پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی زمین کے اوپر فساد برپا کر رہا ہے، اگر کوئی زمین کے اوپر اختلاف برپا کر رہا ہے، اگر کوئی زمین کے اوپر انتشار برپا کر رہا ہے، تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ اب چونکہ یہ ایک لفظ ہے اس کے اندر کہ دیکھو زمین کے اوپر فساد برپا نہ کرنا بعد اصلاحها، جب ہم نے اس کی اصلاح کر لی ہو۔ جب اب روایت میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ یہاں اس سے مراد کون ہے؟ تو ہمارے اور آپ کے امام نے فرمایا اصلحها برسول اللہ و بامیر المؤمنین، اللہ نے اس زمین کی اصلاح کی ہے رسول خدا کے ذریعے سے اور امیر المومنین کے ذریعے سے۔ اب لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، دیکھو اللہ کے رسول اور اللہ کے ولی کی اصلاح کے بعد اب تم زمین پہ فساد برپا نہ کرنا، اس لیے کہ تم فساد برپا کرو گے تو کیسے برپا کرو گے؟ آ کے یہ کہو گے کہ ہم فساد برپا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، تم آؤ گے اور آ کے کہو گے کہ کل تک یہ چیزیں حلال تھیں، آج میں حرام کر رہا ہوں۔ تو کیا کسی کو حق ہے کہ رسول جس چیز کو بتا کے جا چکے حلال اس کو حرام قرار دے دے؟ اور پھر اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ مفسد فی الارض ہے۔ اور یاد رکھنا ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ مفسد کو پسند نہیں کرتا۔ حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلال محمد حلال الی یوم القیامہ، پیغمبر اسلام نے جس چیز کو حلال قرار دے دیا وہ قیامت تک حلال رہے گی، جس چیز کو حرام قرار دیا وہ قیامت تک حرام رہے گی۔ اب کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے اور نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پیغمبر کی اصلاح کے بعد پھر آئے اور آ کر کے اپنی جانب سے کوئی شے یا خود نبی مکرم کی جانب سے حدیثیں گڑ گڑ کے کہ رسول نے یہ کہا ہے۔ پیغمبر ایک شخصیت کے لیے یہ کہہ کے جائیں کہ اگر اس کو میرے منبر پہ دیکھنا تو فقتلوہ، اس کو قتل کر دینا۔ اب اگر کوئی حدیث یہ بنائے کہ جب اس شخص کو منبر پہ دیکھو تو فقبلوہ، اس کا احترام کرو، حدیث کو بالکل بدل دیا گیا۔ تو یہ کون ہے؟ یہ مفسد فی الارض ہے۔ پیغمبر اسلام اگر کسی چیز سے منع کر کے جا رہے ہوں کہ دیکھو یہ کام نہ کرنا یا ایسے نہ کرنا،
مثلا فردی طور پہ ایک نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر اجتماعی طور پہ جماعت کے طور پہ نہیں پڑھ سکتے۔ اب ہم بعد میں آ کے اگر اس کو تبدیل کر رہے ہیں تو ہم کون ہیں؟ مفسد فی الارض۔ اور اللہ مفسد کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ جس انسان نے فساد برپا کیا ہے، یہ انسان تنہا اپنی ذات تک فساد نہیں محدود رکھے، بلکہ اس کا ایجاد کردہ فساد نسلوں کو تباہ کر رہا ہے۔ اگر پیغمبر اسلام اپنے جانے کے بعد کوئی ایک سسٹم دے کے جا رہے ہیں بنام غدیر، اب اگر کوئی اس کا انکار کر رہا ہے تو انکار تو اس دور میں ہوا، لیکن اس سے آج تک فساد برپا ہو رہا ہے، لوگ آج تک فاسد ہو رہے ہیں، اس سلسلہ ہدایت سے آج تک لوگ منحرف ہو رہے ہیں۔ تو اب اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو پھر یاد رکھیے گا کہ وہ مفسد فی الارض ہے، اور ان اللہ لا یحب المفسدین، کھلا ہوا اعلان ہے اس کا کہ اللہ مفسد کو پسند نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان فاسد ہو اور اللہ اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، مگر مفسد کو نہیں لے سکتا۔ لہذا ہم کو اور آپ کو بھی اس دور میں بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کوئی کام ایسا نہ شروع کر کے جائیں کہ جو ہماری نسلوں کی فساد کا سبب بن جائے، جو ہماری کمیونٹی، ہمارے معاشرے کو برباد کر دے۔ اور اس سے بھی محفوظ رہنے کی ضرورت ہے کہ بعض وقت ہم معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فساد بنام فساد نہیں ہوتا، بلکہ اکثر بنام اصلاح ہوتا ہے۔ ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور آ کر کے ہم فساد پھیلا رہے ہیں۔ اور یہ پہچان قرآن نے منافقین کے لیے بھی بیان کی ہے کہ وہ زمین کے اوپر فساد برپا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس زمین کے اوپر اصلاح کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا انہم ہم المفسدون، سچ تو یہ ہے کہ وہی لوگ مفسد ہیں، اس لیے کہ بنام اصلاح معاشرے کو ایسی چیز دے کے جا رہے ہیں کہ جو فساد کا سبب ہے، اور ایسا شخص معاف نہیں کیا جا سکتا۔ میں ایک مثال دوں، جنگ جمل، امیر کائنات میدان جنگ میں عبداللہ ابن زبیر، خود جناب زبیر جو ہے وہ امیر کائنات نے ان کو اپنے خیمے میں بلایا۔ اب یہ تاریخ جنگ جمل کی آپ حضرات اس سے بہتر جانتے ہوں گے اور کتابوں میں تحریر ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو پیغمبر اسلام کے بعد عالم اسلام میں برپا ہوئی ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ جملہ ضرور کہوں گا تاکہ ہمارے ناظرین جائیں اور تحقیق کریں، انصاف پسند ناظرین، کہ یہ جنگ کافر اور مشرک کے ساتھ نہیں ہے، عام مسلمان کے ساتھ نہیں ہے، یہ جنگ اصحاب کے ساتھ اصحاب کی جنگ ہے۔ لہذا اس میں کوئی تو ہے کہ جو فاسد ہے اور کوئی مفسد ہے،
اور کوئی وہ ہے کہ جو مصلح ہے. لہذا ہم کو اس کی شناخت بھی ہونی چاہیے. اب اس جنگ میں امیر کائنات ایک لشکر کے سپہ سالار ہیں. کون؟ علی، جس کے لیے قرآن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کی سند دے رہا ہے. کون؟ علی، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. وہ علی کہ جس کے لیے قرآن سند ولایت نازل کر رہا ہے. وہ علی جس کو قرآن نبع عظیم کہہ کے خطاب کر رہا ہے. وہ علی جس کو قرآن نور کہہ کے خطاب کر رہا ہے. وہ علی جس کو پیغمبر اسلام حق کہہ کے آواز دے رہے ہیں. وہ علی، یہ ایک لشکر کی تصویر ہے. اور جو علی کے مقابلے میں آ جائے وہ بس اتنا جانتا ہوں کہ حق کے مقابلے میں آیا ہے. اور اس لشکر سے زبیر کو امیر کائنات بلا رہے ہیں اپنے خیمے میں. جب اپنے خیمے میں جناب زبیر کو بلایا تو بعض لوگوں نے کہا کہ آج زبیر کی خیر نہیں ہے، اس لیے کہ علی نے بلایا اور وہ جا رہے ہیں. لیکن دیکھیے اس دور میں بھی دشمن تھے، گمراہ تھے، مگر جاہل نہیں تھے، جانتے تھے. اور علی کو اس حد تک جانتے تھے کہ جواب دینے والا کہتا ہے یہ اسی خیمے کی بات ہے کہ جو علی کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے. ایک کہہ رہا ہے کہ زبیر علی کے خیمے میں جا رہے ہیں، زبیر کی خیر نہیں ہے. دوسرا کہہ رہا ہے نا، علی چونکہ لباس جنگ میں نہیں ہے، زرہ میں نہیں ہے، اور علی نے اپنے خیمے میں بلایا ہے، لہذا علی کے اخلاق سے، علی کے کردار سے یہ بعید ہے کہ علی کسی کو بلا کے قتل کر دے. علی نے گفتگو کے لیے بلایا ہے. امیر کائنات کے پاس زبیر پہنچے. امیر کائنات کہتے ہیں زبیر، تمہیں یاد ہے ایک دن ہم اور تم بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے کہ پیغمبر اسلام کا گزر ہوا، اور جب ہم پیغمبر کے احترام میں کھڑے ہوئے گفتگو کی، سلام کیا، تو پیغمبر اسلام نے تم سے ایک سوال کیا تھا، یا زبیر اتحب علیًا، اے زبیر کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ تو اس وقت تم نے کہا تھا ہاں یا رسول اللہ، ہم علی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. اس وقت رسول نے کیا کہا تھا؟ اے زبیر یاد رکھنا کبھی علی کے مقابلے میں نہ آنا، اور اگر کبھی تم علی کے مقابلے میں کھڑے ہو تو یہ سمجھ لینا کہ تم باطل پہ ہو. میں صرف رسول کی یہ حدیث تمہیں یاد دلانے کے لیے یہاں تک میں نے تمہیں بلایا تھا. زبیر امیر کائنات کے خیمے سے نکلے، سر کو جھکایا، آئے میدان جنگ سے کسی بہانے سے نکلنا چاہتے ہیں کہ بیٹا سامنے آیا عبداللہ ابن زبیر اور سوال کرتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مجھے علی نے رسول اللہ کی ایک حدیث یاد دلا دی، اور اب مجھے رسول کی وہ حدیث یاد آ گئی ہے، لہذا میں علی سے مقابلہ نہیں کروں گا. بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ رسول کی حدیث سن کے جا رہے ہیں یا علی کی تلوار کے خوف سے جا رہے ہیں؟
لیکن تاریخ نے لکھا کہ زبیر نے میدان چھوڑ دیا، میدان سے نکل گئے۔ زبیر جنگ جمل کے میدان میں قتل نہیں ہوئے، میدان سے باہر نکلے، صحرا میں ایک شخص نے زبیر کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد زبیر کی تلوار اور زبیر کا سر لے کے امیر کائنات کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد کہا یا علی مبارک ہو، میں نے آپ کے دشمن زبیر کو قتل کر دیا اور اب آپ سے انعام چاہتا ہوں۔ جیسے ہی مولائے کائنات نے یہ منظر دیکھا، مولائے کائنات نے کہا صدقت یا رسول اللہ، القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا تھا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں۔ عجیب بات ہے، امیر کائنات یہ شخص آپ کے دشمن کا سر قلم کر کے لے کے آ رہا ہے، یہ شخص مفسد فی الارض کو قتل کر کے آ رہا ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی جہنم میں ہے؟ امیر کائنات نے کہا اس سے پوچھو کہ یہ جنگ میں، میدان جنگ میں قتل کر کے آ رہا ہے، یا جس وقت قتل کیا تھا اس کے نگاہ میں حق و باطل اور خدا تھا، یا انعام کی لالچ تھی؟ اور پیغمبر اسلام نے پہلے ہی کہا ہے القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب زبیر نے جنگ ہی نہیں کی، میدان جنگ سے چلے گئے، اب تو امیر کائنات کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، تو پھر یا علی یہ شخص جو قتل ہوا، اب اس کی کیا خطا ہے؟ یہ تو ظاہراً آپ کی حدیث سننے کے بعد، آپ کی گفتگو سننے کے بعد، پیغمبر کا قول سننے کے بعد اپنے کو باطل پہ محسوس کر کے یہاں سے چلا گیا، تو اب یہ فی النار کیوں ہے؟ بات صرف اتنی کہ اگر یہ شخص صرف فاسد ہوتا تو تنہا اس کا چلا جانا اس کی بخشش کے لیے کافی تھا، لیکن چونکہ اسی کی آواز پہ ایک بڑا لشکر آیا ہے میدان میں، اسی کی حمایت میں بہت سے افراد اس میدان میں آئے ہیں، اسی کے کہنے کے اوپر بہت سے لوگ فاسد ہوئے ہیں، لہذا صرف اپنے کو بچا لینے سے کام نہیں بنے گا۔ اب چونکہ تم مفسد فی الارض ہو، تم نے لوگوں کو فاسد کیا ہے، لہذا خاموشی سے میدان چھوڑ دینے سے تم جنتی نہیں بنو گے، بلکہ تمہیں چاہیے کہ اس میدان میں جہاں کل علی کے خلاف لوگوں کو اکسا کے لے آئے ہو میدان تک، آج تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان لوگوں کی نگاہ کے اوپر سے پردہ ہٹاؤ اور آج ایک تقریر تو کرو، حجت تو تمام کرو۔ کل علی کے خلاف لانے کے لیے تقریریں کر رہے تھے، آج جب تم کو پتہ چل گیا، محسوس کر لیا کہ علی ہی حق ہیں، نگاہ پر سے پردہ اٹھ گیا، تو اب تم کو بھی تو لازم تھا کہ جن لوگوں کو تم نے اس فساد میں ڈالا ہے ان کی اصلاح کرو، ان کو بتاؤ، ان کو متوجہ کرو۔ چونکہ تم نے اپنی تقریروں سے انہیں گمراہ کیا، انہیں فاسد کیا ہے، لہذا تم مفسد فی الارض ہو، اور تمہاری اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ان لوگوں کی اصلاح نہ کر لو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارے کہہ دینے سے جو لوگ جہنم میں چلے گئے خدا تم کو چھوڑ دے؟ نہیں، یا تو تم میدان میں ڈٹ کے اب علی کی حقانیت کا اعلان کرتے، نہ ہم ادھر رہیں گے نہ ادھر رہیں گے۔ نہیں، اس کا ایک اور درس ہے کہ جب ہمارے لیے حق روشن ہو جائے تو پھر معاشرے کا خوف کیا ہے؟ کل تک ہم خدا نخواستہ مرجعیت کے مخالف تھے، آج ہم کو پتہ چل گیا
کہ ہاں شریعت میں اس کی کوئی ایک اہمیت ہے، تو اب یہ نہیں کہ صاحب نہ ہم ادھر بولیں گے نہ ادھر بولیں گے، ہم خاموش ہو جائیں گے. نہیں، خاموش ہو جانے سے کام نہیں چلے گا. اب آپ پہ لازم ہے کہ آپ حق کا دفاع کریں. معاشرے میں دو لوگوں کے درمیان صاحب ہم نہیں ساتھ دیں گے اس لیے کہ ان سے ساتھ دیں گے تو ان سے تعلقات خراب، آپ نہ ان سے اپنے تعلقات خراب کیجئے نہ ان سے تعلقات خراب کیجئے. آپ اپنے تعلقات حق سے اچھے رکھیے. اب جو حق کے طرفدار ہوگا اس سے آپ کے تعلقات اچھے رہیں، اس لیے کہ آپ کو اصل جواب تو خدا سے کے سامنے دینا ہے. لہذا ہم کو فساد سے اپنے کو بچانا ہے. زمین کے اوپر کتنے قسم کے فسادات ہیں، ظاہر ہے بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے پہچانے تو یہ فساد ہے کیا، فساد کہتے کس کو ہے. اصل میں لغت میں فساد کہتے ہیں حد اعتدال سے خارج ہو جانے کا نام ہے فساد. انسان اگر ایک حد ہے، مثلا انسان کے جسم میں جتنی شوگر ہونی چاہیے، اگر شوگر اس سے زیادہ ہو گئی تو اس کا جسم فاسد ہو رہا ہے، اور جب یہ فاسد ہو رہا ہے تو اسی کا نتیجہ بیماری ہے. ضربان قلب یہ کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، اعتدال سے ہٹی اور آپ کا جسم فاسد ہونا شروع ہو گیا. یہ جسم میں فساد کا سبب ہے. شوگر کے لیے ظاہر ڈاکٹر سے بتاتے ہیں کہ اس کا اثر کڈنی پہ بھی پڑتا ہے، آنکھوں پہ بھی پڑتا ہے، مختلف چیزوں کے اوپر. تو یہ جو اثرات پڑ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جسم کے اندر فساد پیدا ہو رہا ہے. کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ اعتدال سے چیز خارج ہو رہی ہے. اب جس جگہ بھی کوئی شے اپنے حد اعتدال سے خارج ہو جائے گی وہاں فساد ہوگا. اگر ہم اعتدال سے ہٹ کے غصہ کر رہے ہیں تو پھر ہم اپنے کو فاسد کر رہے ہیں. اگر ہم اعتدال سے ہٹ کے پیسے خرچ کر رہے ہیں ہم اپنے کو فاسد کر رہے ہیں. یہ جو فساد ہے یہ فساد کبھی فساد اخلاقی ہوگا، یعنی انسان اخلاقیات میں اعتدال کا دامن چھوڑ دے گا تو فساد اخلاقی ہے. یہ فساد کبھی فساد معاشرتی ہوگا، یعنی معاشرے میں اعتدال کا دامن، صراط مستقیم جسے کہتے ہیں، اعتدال کا راستہ، اسے چھوڑ دے گا معاشرہ فاسد ہو جائے گا. خود ذاتی طور پہ انسان اگر جسم میں اعتدال قائم نہ رکھے فاسد، روح کا اعتدال قائم نہ رکھے فاسد. ان تمام فسادات سے خود کو محفوظ رکھنا ہے. اگر ہم نے اپنے کو ان تمام فسادات سے محفوظ رکھا تو اللہ ہمیں پسند کرے گا. لیکن چاہے فساد دینی ہو، چاہے فساد مالی ہو، چاہے فساد اخلاقی ہو، چاہے فساد اقتصادی ہو، چاہے فساد سیاسی ہو، یہ سارے فسادات ہیں. چاہے فساد فضائی ہو، یہ سارے فسادات ہیں. ہم سیاست میں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو اعتدال سے خارج کر دے ہمیں. فضائی طور پہ انٹرنیٹ وغیرہ پہ ہم کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا میسج، کوئی ایسا پیغام نہ ڈالیں کہ جس سے اس فضا میں اختلاف پیدا ہو. لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے کو ان تمام دائروں میں نگاہ میں رکھیں کہ ہم
اعتدال کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں۔ اگر ہم نے حد اعتدال میں رہتے ہوئے امور کو انجام دیا ہے تو پھر ہم فاسد نہیں ہیں، پھر خدا ہم کو پسند کرے گا۔ لیکن اگر ہم نے اعتدال سے خارج ہو کے کام کیا ہے تو پھر خدا سے دعا مانگے، پروردگار ہمارے ان تمام تر فسادات سے ہم کو محفوظ کر اور ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم صراط مستقیم پہ جو راہ اعتدال ہے اس پہ قائم رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔